یہ چال ہے اس نقش کو بھرنے کی۔ جہاں 1 لکھا ہوا ہے وہاں پہ جو حاصل تقسیم تھا ہمارا 631، اس کو ہم نے خانہ نمبر 1 میں رکھنا ہے۔ خانہ نمبر 1 میں رکھنا ہے کیونکہ ہم نے 60 نفی کیے تھے۔ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابجد کی اس محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ۔ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ پاک ذات جن کے لیے یہ جہان خلق فرمایا گیا۔ آپ کی وہ بابرکت پاک ذات جس کے لیے یہ جہان کی تزئین و آرائش کی گئی، درود ہو ان پہ اور ان کی پاک آل پہ۔ اسی مہینے کی مناسبت سے ہم ایک عمل پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ شرف قمر 1 اکتوبر کو لگ رہا ہے، اسی مناسبت سے ہم شرف قمر کا ایک عمل پیش کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ہی اچھا عمل ہے، اور یہ عمل جعفری طریقے کے مطابق ابجد کتب سے لیا گیا ہے۔ آیت شریفہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 سے روحانی ہیلپ لی گئی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس جہان کو دوبارہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن کر دے، یہ فتنہ و فساد دنیا سے ختم ہو جائے۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ عمل سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انہی کلمات کا یہ عمل ہے، بہت ہی عظیم آیت ہے یہ، جو خوش نصیب اس کا 1.25 لاکھ کا چلہ نکالیں تو بہت بڑا مرتبہ پائیں۔ آج ہم اسی آیت شریف کا ایک عمل جعفری طریقے کے مطابق آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں، جو شادی کے لیے ہے۔ جن بچیوں یا بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے والدین پریشان ہیں، وہ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں یا پریشانیاں ہوں، وہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ تو اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی، بچی ہے یا بچہ ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، یا رشتہ ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، آگے بات نہیں چل رہی، تو اس مناسبت سے آپ اس آیت شریفہ سے ہیلپ لے کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اب جس بچی یا بچے کی شادی نہیں ہو رہی، فرض کریں اس کا نام اعجاز، ماں کا نام حوا، اور مقصد اس کا ہے شادی ہو۔ یہ ہم نے مقصد کی ایک لائن بچھا لی، نام اور مقصد یہ ہم نے لکھ لیا۔ نیچے ہم نے آیت کے جو حرف ہیں اس کو بست حرفی کرنا جعفر کی زبان میں کہتے ہیں، یعنی کہ حرفوں میں پھیلا دینا آیت کو۔ را، با، الف، نون، یا، لام، میم، الف، یہ حرفوں میں پھیل گئے۔ اب نیچے ہم نے نام کو بھی اسی طریقے سے پھیلانا ہے۔ فرض کریں الف، عین، جیم، الف، زا، ہا، واو، الف۔ آیت کے تمام حروف کو اس طرح ایک سطر میں بچھا لیں۔ اس کے نیچے دوسری سطر جس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے نام اور مقصد کی بچھا لیں۔ اگر نام اور مقصد کی سطر کے حرف کم ہو جائیں تو دوبارہ پھر سٹارٹنگ سے حرف لے کے اینڈ تک کمپلیٹ کر لیں، دونوں کے حروف کو برابر کر لیں۔ اب ہم نے دوسرا کام کرنا ہے، ان دونوں حروف کو آپس میں ملانا ہے۔ اس کو امتزاج کہا جاتا ہے جعفر کی زبان میں۔ ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ کھل کر امتزاج پہ بات کریں گے اور بست حرفی بھی مکمل بیان کریں گے۔ پہلے آیت کا حرف لیا، پھر نام کا حرف لیا، یہ 2 حرف ہو گئے، را اور الف۔ پھر ہم نے اگلا حرف لیا اور نام کا اگلا حرف لیا، ان دونوں کو آپس میں جوڑا، پھر اگلا حرف، پھر اس کا تیسرا حرف، پھر اس کا چوتھا حرف آیت کا، پھر نام اور مقصد کا چوتھا حرف۔ الغرض ہم اسی طریقے سے سب حرفوں کو جتنے بھی حروف ہوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اس کو جعفری زبان میں امتزاج کرنا کہتے ہیں۔ امتزاج کا بیان ہم اگلی ویڈیوز میں مفصل کریں گے، کیونکہ یہ وقت بہت جلدی آ گیا تھا، اس لیے ہم بیان نہیں کر پائے۔ اگلی ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب ہم نے ان تمام حروف کو، جو امتزاج والی ہماری لائن ہمیں ملی تھی، اس تمام لائن کو ہم نے
بچھا کے آپس میں جوڑ دینا جو دو دو حرف ہم نے حاصل کیے تھے۔ امتزاج والی اس ساری لائن کو ہم نے اکٹھا جوڑ لینا ہے، را الف با عین الف جیم نون، اس طریقے سے یہ جتنے بھی حروف ہوں ان کو آپ آپس میں اکٹھا کر کے ایک تیسری لائن بنا لیں۔ یہ امتزاج شدہ لائن جب آپ بنا لیں تو اس کے اعداد ابجد قمری کے مطابق نکال لیں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بیان کی تھی۔ ابجد قمری جو ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں اس کے مطابق ان کے اعداد لے لیں، اعداد نکال کے ایک سائیڈ پہ رکھ لیں۔ اب ان حرفوں کے ساتھ آپ چار چار حرف کو آپس میں جوڑیں۔ اب یہ تمام حروف جو امتزاج کے ہمیں حاصل ہوئے تھے نام اور آیت شریفہ کے، جن کو ہم نے آپس میں جوڑا تھا، ان کے چار چار حرف آپ الگ کر لیں جس طریقے سے یہ الگ ہوئے، را الف با اور عین، پھر الف جیم اور نون اور الف۔ یہ جتنے بھی حروف ہوں آخر میں 2 رہ جائیں، 3 رہ جائیں، 1 رہ جائے، اس کو اسی طریقے سے لکھ دینا ہے۔ اس امتزاج والی سطر کے جو ہم نے اعداد لیے تھے وہ ہوئے 2585، 2585 ٹوٹل۔ اس سے ہم نے 60 نفی کرنا ہے۔ جتنے بھی اعداد حاصل ہوں امتزاج والی سطر کے ابجد قمری کے مطابق ان اعداد کو آپ نوٹ کر لیں، ان اعداد سے 60 نفی کر لیں، جو باقی بچے اس کو 4 پہ تقسیم کر لیں۔ حاصل تقسیم فرض کریں 631 ہے اور باقی 1 بچا۔ اب ہم نے نقش بھرنا ہے۔ نقش بھرنے کے لیے یہ ہم نے چال دے دی ہے، یہ چال ہے اس نقش کو بھرنے کی۔ جہاں 1 لکھا ہوا ہے وہاں پہ جو حاصل تقسیم تھا ہمارا 631، اس کو ہم نے خانہ نمبر 1 میں رکھنا ہے۔ خانہ نمبر 1 میں رکھنا ہے کیونکہ ہم نے 60 نفی کیے تھے۔ یہ بھی ہم جب نقوش پہ ویڈیوز بنائیں گے تو تمام تفصیل اس کی دے دیں گے، 60 نفی کیوں کرتے ہیں، 30 نفی کیوں کرتے ہیں، مربع کے قوانین، وہ سارے ہم اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ خانہ نمبر 1 میں 631 یہ لکھا ہوا ہے۔ خانہ نمبر 2 جہاں لکھا ہوا ہے، پھر ہم نے کیونکہ 60 نفی کیے تھے ہم نے 2 بڑھانے ہیں، 631 633 خانہ نمبر 3 میں، 635 خانہ نمبر 4 میں، 637 خانہ نمبر 5 میں، 639۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی چیز ہے، اگر یہاں 1 باقی بچے تقسیم کے بعد تو جہاں پہ خانہ نمبر 13 لکھا ہوا ہے، جیسے ترتیب سے آپ بھرتے ہوئے آ رہے ہیں 631 2 بڑھاتے ہوئے، 633 635 637 639 41 اور اس طریقے سے 643 2 بڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب یہاں پہ 1 باقی بچا، جب ہم خانہ نمبر 13 میں پہنچیں گے تو ہم روٹین کے مطابق 2 بڑھا رہے تھے، تو کسر کا یہ حساب برابر کرنے کے لیے ہم خانہ نمبر 13 میں مزید 1 بڑھا دیں گے، 2 کی جگہ پہ 3 بڑھائیں گے، آگے پھر ہم 2 بڑھاتے جائیں گے۔ جیسے یہ 1 میں 631 633 635 اور 637 39 41 43 45، یہ خانہ نمبر 8 ہوا۔ خانہ نمبر 9، خانہ نمبر 10، خانہ نمبر 11، خانہ نمبر 12 اور یہ خانہ نمبر 13۔ اس میں ہم نے کیونکہ ہمارا 1 باقی تھا، اس میں ہم نے مزید 1 جمع کر کے 3 بڑھائے، 656 ہوا۔ آگے پھر ہم نے خانہ نمبر 14 میں وہی 2 بڑھایا، خانہ نمبر 15 میں بھی 2 بڑھایا، تو خانہ نمبر 16 میں بھی 2 بڑھایا، تو ٹوٹل ہماری جو اماؤنٹ تھی وہ تھی 2585۔ اب ہم اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی سے بھی 4 سیل آپس میں اکٹھے کر کے ان کا یعنی کہ سم لے کے ان کو جمع کر کے چیک کر سکتے ہیں آیا ہمارا نقش ٹھیک بنا ہے یا کہیں غلطی ہے۔ اگر غلط ہو تو دوبارہ سرے سے چیک کریں کہیں اعداد بھرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو نقش کی چال یہ اور بھرنے کا طریقہ یہ آپ اپنائیں اور نقش لکھ لیں۔ جتنے بھی اعداد ہوں ان میں سے 60 نفی کریں، 4 پہ تقسیم کریں، اگر باقی 1 بچے تو خانہ نمبر 13 میں بڑھائیں، اگر یہاں 2 باقی بچے تو خانہ نمبر 9 میں بڑھا دیں 1، اگر 3 باقی بچے تو خانہ نمبر 5 میں آپ نے بڑھانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نقش مربع بھریں گے۔ اب وہ جو حرف ہم نے حاصل کیے تھے امتزاج والے، ان کو 4 میں تقسیم کیا تھا ہم نے 4 حرفوں میں، تو وہ 4 حرف نیچے لکھ لیں، دائیں طرف لکھ لیں، بائیں طرف اوپر لکھ لیں
پھر بائیں طرف لکھ لیں۔ ان کے اوپر 786، اس کے بعد نیچے جو حرف ہم نے لکھے ہیں ان کے نیچے اپنا مقصد لکھ دیں، فلاں بن فلاں کی شادی ہو جائے۔ یہ ہوئی نقش کی تفصیل۔ اب اس کو بنانے کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق، ہمارا پاکستان کے سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو ٹائم بن رہا ہے وہ 9:40 کا ہے۔ میکسیمم 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور 11:20 تک یہ ٹائم رہے گا۔ بہترین ٹائم ہے، شرفی درجات سے گزرے گا کمر، اسی ٹائم سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اور نیچے جب یہ آپ نقش لکھ لیں، اس کے نیچے آپ نام اور مقصد لکھیں گے۔ اب لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ پہلے یہ لوح تیار کر لیں، لوح تیار کرنے کے بعد جب یہ ٹائم آئے تو پاک و صاف ہو جائیے، غسل کیجئے اور خوشبو کا استعمال کیجئے، اگربتی وغیرہ لگا لیجئے، مصلی بچھائیے اور رب کی بارگاہ میں التجا و فریاد کیجئے، کیونکہ وہ سب کا ماوا و ملجا ہے۔ وہ پاک ذات ہم سب پہ مہربانیاں فرمائیں، اس پاک ذات سے التجا کیجئے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اس کے بعد جائے نماز اگر سفید رنگ کی ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو سفید رنگ کا لباس ہونا چاہیے، مستورات سفید رنگ کی چادر پہن سکتی ہیں۔ تو تمام لوازمات جب اکٹھے ہو جائیں، اس نقش کو، اس لوح کو تیار کیجئے۔ 3 تعویذ یا 3 لوحیں اس کی بنائیں۔ ایک نقش جس بچے یا بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے گلے میں پہنا دیں، ایک گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دیں۔ تیسرا نقش آپ سنبھال کے رکھ لیجئے۔ روزانہ بعد از نماز عشاء 101 بار آیت شریف پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس نقش کو سنبھال کے دوبارہ رکھ لیں۔ اسی طریقے سے ہر روز بعد از نماز عشاء نقش کو اپنے پاس یا اپنے سامنے رکھیے اور آیت شریفہ کی تلاوت کیجیے اور رب سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔